عزیزو، آج ہم لوگ ولی دکنی کی حیات و خدمات پر گفتگو کریں گے۔ وہی ولی دکنی جنہیں محمد حسین آزاد اردو شاعری کا بابا آدم کہتے ہیں۔ ولی دکنی پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کے پسندیدہ شہر سورت کا دیدار بھی کریں گے۔ شہر سورت کی تعریف میں ولی دکنی کہتے ہیں کہ عجب شہرہ میں ہے پر نور یک شہر، بلا شک وہ ہے جگ میں مقصد دہر۔ اہے مشہور اس کا نام سورت، کی جاوے جس کے دیکھے سوں کدورت۔ جگت کی آنکھ کا گویا ہے یہ نور، اچھو اس نور سوں ہر چشم بد دور۔ شہر جو منتخب دیوان ہے سب، ملاحت کی وہ گویا خان ہے سب۔ سورج سناب اس کی جگ میں کانپا، سمندر موج زن رگ رگ میں کانپا۔ کنارے اس کے ایک دریائے تپتی، کی دنیا دیکھنے کو اس کے پٹتی۔ کیا سبتن خجالت سوں یہ جیوں غرق، ہوا دریا اپس کے عرق میں غرق۔ شہر سوں ہے وہ ہم بازو ہمیشہ، دریا سوں ہے وہ ہم پہلو ہمیشہ۔ کہ آب خضر کی ہے اس میں تاثیر، ہوا دیتی ہے اس کی باد کشمیر۔ وہاں اشنان جب کرتا ہے عالم، صبح اور شام تب کرتا ہے عالم۔ عجب قلعہ ہے وہاں ایک باقرینہ، کہ جیوں انگشت تری اوپر نگینہ۔ نزک قلعہ کے باڑا گھاٹ ہے وہاں، کہ دائم گل رخاں کا ہاٹ ہے وہاں۔ اہے اس حاشیہ پر جائے آرام، طلسمی باغ وہاں ہوتا ہے ہر شام۔ اے بلبل پاک بینی سوں نظر کر، کثافت کی نظر سوں بس حذر کر۔ کھلے ہیں ہر طرف رخسار کے گل، ہر ایک گل کے نزک وہاں پر ہے سنبل۔ جو کئی دیکھا ہے اس کا باغ رخسار، ہوا ایک دید میں وہ محو دیدار۔ جو ہیں وہ محض تصویرات اخلاص، سو عاشق پروری میں ہیچ ہیں خاص۔ کہاں ہے ساقی اخلاص انگیز، محبت کی کرے میں مجھ اوپر ریز۔ صفائی سوں کھلے مجیو کا باغ، کروں اس درود میں کو مرہم داغ۔ اہے صورت حقیقت کی نشانی، کی ہیں معمور وہاں اہل معانی۔ شرافت میں یہ ہے جیوں باب مکہ، تو ہے سب ملک پر اس کا جو سکہ۔ اگر دیکھیں ہیں لوگاں شام و تبریز، نہ دیکھا کوئی ایسا ملک زرخیز۔ کہ اس بھیتر کئی ایسے ہیں تجار، کہ قارون کو نہیں ان کے نزک بار۔ راتی آتش پرستاں کی ہے بستی، سکھے نمرود وہاں آتش پرستی۔ فرنگی اس میں اتے ہیں کلا پوش، عدد وہاں جن کی گنتی میں ہے بے ہوش۔ وہاں ساکن اتے ہیں اہل مذہب، کی گنتی میں نہ آویں ان کے مشرب۔ اگرچہ سب ہیں وہ ابنائے آدم، ولے بنیش میں رنگا رنگ عالم۔ بھری ہے سیرت و صورت سوں صورت، ہر ایک صورت ہے وہاں انمول مورت۔ ختم ہے امرداں اوپر صفائی، ولے ہے بیشتر حسن نسائی۔ سبھا اندر کی ہے ہر ایک قدم میں، چھپا اندر سبھا کولے عدم میں۔ کشن کی گوپیاں کی نئی ہے یہ نسل، اہیں سب گوپیاں وہ نقل یہ اصل۔ زلف اور مکھ کے طالب سوں پوچھو بات، جسے ہر دن ہے عید اور رات شب رات۔ ہزاراں اس سبب شیداں ہے بلبل، کی ہیں وہاں غنچۂ لب دائمہ گل۔ نہ کوئی وقت سوں کھینچے شوخ چنچل، وہ مکھ کے باغ میں دیوار آنچل۔ نظر بھر کر دکھو ہر گل بدن کو، کی ہے پردے سوں بے پرواہ انن کو۔ اہے وا عاشقاں کو عام آواز، کی نئی پردہ بغیر از پردہ ناز۔ کسی کو نئی نظر بازی بنا چین، کھلے ہیں رات دن سب غرفہ نین۔ ہر ایک لب ہے سو جیوں یاقوت انمول، کرے وہ بات جب میٹھے لبا کھول۔ وہ باتاں نہیں سراپا ہے میٹھا قند، کہ جن باتاں اوپر ہے نی شکر بند۔ پڑا شیریں بچن سن اس کے بس جو، پھنسا اس شہد میں جا کر مگس ہو۔ ہوا ان کو نکلنا کام دشوار، رہا وہ آخری دم لگ گرفتار۔ شہر بھیتر جو آوے نہان کا دن، ہندو کی قوم کے اشنان کا دن۔ ہر ایک جانب دکھوں میں فوج در فوج، تجلی کے سمندر کی اٹھے موج۔
نین کی بیٹھ کشتی پر تو اے پاک، یہ طے کر سہج میں موجے خطرناک، مہرباں ہو کہ اے ساقی کوثر، کرم سوں کشتی میں مجھ کو دے بھر، اپس کے لطف سوں کر دے عطا میں، جو اس نشے میں دریا کوں کروں طے، ابس باتاں ہیں بس کر اے ولی تو، نہ کر مقصد سوں اپنے کاہلی تو، نہ کر مقصد سوں اپنے کاہلی تو۔ ولی دکنی کے نام، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش سب کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بیشتر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا۔ وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ بعد میں احمد آباد آ کر انہوں نے شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں تعلیم مکمل کی اور یہیں شاہ نور الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ ولی نے فارسی الفاظ اور انداز بیان کی آمیزش سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ ولی کے کلام کا یہ نیا رنگ نہ صرف ان کی مقبولیت کا باعث بنا، بلکہ اس زمانے کے دہلی کے شعراء نے بھی اس کا اثر قبول کیا اور وہ بھی اسی انداز میں شاعری کرنے لگے۔ ولی کے اثر سے دہلی میں اردو شاعری کا چلن عام ہوا، جو آگے چل کر روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ولی کا انتقال احمد آباد میں ہوا۔ ولی اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کی تقریباً تمام اصناف میں صلاحیت کے جوہر دکھائے ہیں۔ ولی سے پہلے قصیدہ اور مثنوی کا رواج زیادہ تھا۔ ولی نے غزل کو اولیت دے کر اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا۔ ان کی غزلوں میں خیال کی ندرت اور بیان کی لطافت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کے مضامین کے ساتھ ساتھ تصوف و معرفت کو بھی جگہ دی۔ عشقیہ واردات اور کیفیات کے بیان میں سرور و مستی کا انداز پایا جاتا ہے۔ ولی محبوب کے حسن کے داخلی اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے خارجی اوصاف کا بیان بڑے پرلطف اور دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ ولی کی زبان میں خاص مٹھاس ہے، جو ہندی، دیسی اور فارسی کے الفاظ کو توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کی ایک غزل ملاحظہ فرمائیں: مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگہ کی شراب، مجھ اکھاں کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دلبری اختیار کھوتی ہے، اے ولی آب اس پری روح کی، مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ سید احتشام حسین اپنی کتاب اردو ادب کی تنقیدی تاریخ میں ولی دکنی کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی کو ایک زمانے تک اردو شاعری کا بابا آدم کہا گیا ہے۔ یہ بات تاریخی نقطۂ نظر سے تو درست نہیں کہ ولی کو اردو کا پہلا شاعر مانا جائے، مگر اس نقطۂ نظر سے یہ خیال صحیح ہے کہ وہ دکن کے سب سے بڑے شاعر تھے اور انہی کے چراغ فن سے شمالی ہند میں بھی اردو شاعری کے چراغ جلے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک ولی کے بارے میں بھی بہت تھوڑی سی معلومات ملتی تھیں، مگر اب جو تحقیقی کام ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان کے نام، جائے پیدائش، وفات وغیرہ کی نسبت کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ان کے دکنی یا گجراتی ہونے کی بحث اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ولی کا نام ولی محمد تھا۔ علم و دانش حاصل کرنے کا شوق انہیں اپنے مولد احمد آباد سے نکال کر اورنگ آباد، سورت اور دلی لے گیا، جہاں انہوں نے عالموں، صوفیوں اور شاعروں سے مل کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ انہیں تصوف سے قلبی لگاؤ تھا، اس کا اندازہ ان کی شاعری سے لگایا جا سکتا ہے۔ تصوف نے انہیں حسن پرست بنا دیا تھا اور سیر و سیاحت نے مسائل حیات کی واقفیت بہم پہنچائی تھی۔ غالباً انہیں حج بیت اللہ کا شرف بھی حاصل ہوا اور شمالی ہند بھی پہنچے۔ جب وہ دلی گئے تو وہاں کے مشہور صوفی اور شاعر سعد اللہ گلشن سے ملے، جو اس سے پہلے بھی ان کے مرشد کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ بات طے نہیں ہے کہ وہ دلی ایک بار گئے یا 2 بار۔ ان کی وفات 1707 عیسوی میں احمد آباد میں ہوئی۔ ولی کا دیوان متعدد بار شائع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مشہور فرانسیسی عالم
گارسان دتاسی نے بھی ان کا دیوان فرانس سے شائع کیا تھا۔ ولی نے غزل، مثنوی، قصیدہ وغیرہ ہر طرح کی نظمیں لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان سے پہلے دلی پہنچ گیا تھا اور ان کی غزلیں وہاں کی گلیوں اور بازاروں میں گائی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی اور شمالی ہند میں ادبی روابط قائم ہو رہے تھے اور دلی کے شعراء کو اردو کے یہ نمونے نئے اور قابل تقلید معلوم ہو رہے تھے۔ چنانچہ جب وہ دلی پہنچے تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اس وقت دلی کے زیادہ تر شعراء فارسی میں لکھتے تھے۔ انہیں شاعری کی حسین دیوی کو بول چال کی زبان کا معمولی لباس پہنا کے سامنے لانا اہانت آمیز معلوم ہوتا تھا، مگر ولی کی شاعری کے مطالعہ سے ان کو احساس ہوا کہ اپنی زبان میں شاعری دلچسپ اور کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ ولی نے اپنی غزلوں میں زیادہ تر محبت کے جذبات کا بیان مختلف صورتوں سے کیا ہے۔ یہ جذبہ محبت وسعت اختیار کر کے مسلک تصوف کا عشق بن گیا ہے۔ اردو شاعری میں ابتدا سے ہی تصوف کے خیالات جاری و ساری رہے ہیں۔ ولی نے بھی ان خیالات کو بڑی خوبصورتی، ولولے اور قوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ غزلوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں عام قلبی جذبات کو آپ بیتی کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تصوف بھی باطنیت اور داخلیت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے ولی کی غزل پر اثر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق کے حقیقی خیالات پیش کرتی ہے۔ ولی کی شاعری کا تجزیہ کرنے سے ایک بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر فارسی شاعروں کا گہرا اثر تھا۔ ان کے خیالات بھی کہیں کہیں ان سے ملتے جلتے ہیں، مگر ان میں اتنی صداقت پائی جاتی ہے کہ وہ باہر سے مانگے ہوئے خیال نہیں معلوم ہوتے۔ ہندوستانی زندگی کی تصویریں بھی ولی کے یہاں کم نہیں ہیں۔ گنگا، جمنا، کرشن، رام، سرسوتی، سیتا، لکشمی، سبھی کے نام ان کے کلام میں بار بار آتے ہیں اور تہذیبی وحدت کی جانب بڑھتے ہوئے تصورات کا اشاریہ ہیں۔ ولی کی زبان خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے۔ ان کی زبان شروع میں قدیم دکنی شاعروں سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن چونکہ وہ دکن سے نکل کر ہندوستان کے اور حصوں میں بھی گئے، یہاں تک کہ اردو زبان کے اس مرکز میں بھی پہنچے جہاں اس نے جنم لیا تھا، اس لیے ان کی زبان دکنی اردو سے تھوڑا بہت مختلف بھی ہے۔ اس کے اور کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ولی احمد آباد، اورنگ آباد میں رہتے تھے۔ اورنگ آباد بہت دنوں سے دلی کے زیر اثر تھا۔ وہاں کی بولی پر دلی کی اردو کا اثر بھی پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ دکن کے دلی کی سلطنت میں مل جانے کے باعث دونوں میں رسل و رسائل کا سلسلہ بھی جاری تھا، اس لیے ان کی بعد کی شاعری میں دلی کی کھڑی بولی کا رنگ زیادہ دکھائی پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ 1700 عیسوی میں دلی گئے تو شاہ گلشن نے ان سے کہا کہ تم فارسی کے موضوعات اور خیالات کو اپنی زبان میں کیوں نہیں منتقل کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ ولی نے ان کے کہنے کے مطابق اپنی تخلیقات میں فارسی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو، مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں انہوں نے آسان اور خالص اردو کا استعمال کیا ہے، وہ بول چال کی زبان سے بہت قریب پہنچ گئی ہے۔ مثال کے لیے یہ شعر دیکھیے: جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے، ولی کو کہے تو اگر ایک بچن، رقیبوں کے دل میں کٹاری لگے۔ فارسی آمیز اردو کا نمونہ یہ ہے: حسن کا مسند نشیں وہ دل برے ممتاز ہے، دل بروں کا حسن جس مسند کا پا انداز ہے، غیر حیرت ہے خبر اس آئینہ رو کی کسے، راز کے پردے میں جس کی خاموشی آواز ہے، یاد سے اس رشک گلزارے ارم کے اے ولی، رنگ کو میرے صدا جوں بوئے گل پرواز ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، ولی اردو کے پہلے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شعر گوئی سے بھی بڑھ کر ان کے اس اثر کی اہمیت ہے جو شمالی ہند کی اردو شاعری اور زبان کی روایتوں کو وسیع بنانے کا ذریعہ بنا۔ If you guys like the video, don't forget to like and share. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get notification about all my new videos.